السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے کی جاتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ان آیتوں کو پیش کر رہے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین کے نام کا اور اس کی صفات کا تذکرہ موجود ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے دو نام سمیع اور بصیر، اور ان دو ناموں سے نکلنے والی دو صفت سننے اور دیکھنے، سماع اور بصر کی، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ، اللہ کا ارشاد وقولہ، اللہ تعالیٰ کا قول، اس کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ ہی سمیع اور بصیر ہے، اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے اسماء اور صفات کے باب میں، اور اس آیت کی تفصیل کے ساتھ شروع کے درس میں نے اس کی شرح کی تھی، اور اس آیت سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جو فوائد معلوم ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو دوبارہ اس لیے پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام کا اثبات ہے اس کے اندر۔ کون سے دو نام؟ السمیع اور البصیر۔ السمیع کے بارے میں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دو معنی ہے۔ السمیع کا ایک معنی ہے قبول کرنے والا، کہ اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ کن چیزوں کو؟ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو سمیع کا ایک معنی مجیب، قبول کرنے والا ہے۔ سمیع کا معنی دوسرا کیا ہے؟ سننا، آوازوں کو سننا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ظاہر بات ہے دعا کی قبولیت بھی سننے کے بعد ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو سمیع کا ایک معنی ہو گیا قبول کرنے والا۔ ایسی سمیع کے معنی آوازوں کو سننے والا۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ اللہ ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے۔ چونٹی چلتی ہے، چلنے کی جو آواز آتی ہے اسی بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو انسان جو بھی کلام کرتا ہے، جو بھی گفتگو کرتا ہے، یا جس چیز سے بھی کوئی آواز نکلتی ہے، ان تمام آوازوں کو اللہ رب العالمین سننے والا ہے۔ اس کی دلیل میں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پیش کیا ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن کی آیتیں بہت ساری ہیں۔ کوئی اگر ایک آیت پیش کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ایک آیت ہے، کیونکہ ساری آیتیں تو انسان پیش نہیں کر سکتا۔ ایک آیت کافی ہوتی ہے، ایک حدیث کافی ہوتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے مصنف نے ایک دلیل پیش کی ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کو، جو سورہ مجادلہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی، بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف شکایت کر رہی تھی، یعنی اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہی تھی، یا اللہ رب العالمین کی جو ہے طرف اس کا احالہ کر رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی آواز کو سن لیا۔ یہ آیت کریمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا اس واقعے کا ذکر بیان کرنا یہاں مقصود ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون تھی، صحابیہ،
جن کا نام تھا خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر تھے، ان کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تیری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے گویا کہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بیوی انسان کے لیے حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اس کے پاس انسان جاتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو آدمی اس بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے اور یہ کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، ماں حرام ہوتی ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ زہار عربی زبان میں پیٹھ کو زہر بولتے ہیں، زہر، زہر، زہر مانے پیٹھ۔ تو یہ کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے ہے۔ ایسی صورت میں بیوی حرام ہو گئی۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اس نے اس کو حرام کر لیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر اس کو طلاق مانا جاتا تھا، گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب ان کے شوہر نے بات کہہ دی، غصے میں آ کر کے، انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی ہو جاتی تھی چیزیں ایسی، لیکن ان کی نیکیاں بہت تھیں۔ ان کی نیکیوں کے سمندر میں ان سے کچھ اگر غلطی بھی ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرے کی مثال ہوتی ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی۔ اب وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئیں، پریشان ہو گئیں کہ اب تو میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی ماں قرار دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا، کیونکہ اس مسئلے میں کوئی واضح یا کوئی دلیل یا کوئی حکم نہیں موجود تھا۔ کوئی حکم نہیں موجود تھا کہ کیا ہوگا۔ اس زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق مانتے تھے، اسلام کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا۔ تو وہ بحث کر رہی تھیں، تکرار کر رہی تھیں کہ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاؤں گی، وہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، غلط کہہ دیا، اس طریقے کی باتیں وہ کر رہی تھی۔ اسی دوران اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو نازل فرمائے، سورہ مجادلہ۔ اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے، جی، مجادلہ جس میں جدال کیا گیا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، قد سمع اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں اسی حجرے میں تھی، لیکن اس عورت کی پوری بات میں نہیں سن پا رہی تھی، کیا وہ تکرار کر رہی، کیا بحث کر رہی، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اس عرش پر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس عورت کی تمام باتوں کو سن لیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر سورت اتاری سورہ مجادلہ کے نام سے۔ تو یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سنتا ہے۔ جہاں بھی کوئی آواز نکلتی ہے ان تمام آوازوں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اللہ کا نام ہے السمیع، سننے والا۔ جی ہاں، تو یہ زہار سے متعلق آیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ زہار کرنا یہ بہت بڑا منکر ہے، یہ اور یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے گویا کہ اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، آپ نے اس کو حرام کر دیا۔ کون سی چیز حلال ہے، حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا اختیار ہے۔ کوئی انسان اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ سنگین جرم ہے، یہ اختیار اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ دین اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ جو چیز چاہے حلال کرے، جو چیز چاہے حرام کر دے۔ بیوی کو ہمارے لیے حلال کیا، اب کوئی آدمی اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شریعت میں اس پر سخت کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے، کیا اس کو جرمانہ دینا ہے؟ سب سے پہلا یہ کہ گردن آزاد کرے، وہ غلام آزاد کرے۔ اب غلام کا دور نہیں رہ گیا ہے، تو اس کی صورت میں 2 مہینہ لگاتار پے در پہ روزہ رکھنا، اس کو 2 مہینہ، کیونکہ معمولی جرم نہیں ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ نے حرام کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سخت معاقبہ کیا اور سخت سزا رکھی کہ 2 مہینہ لگاتار بیوی کے پاس جانے سے پہلے روزہ رکھنا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے، جی ہاں،
اور اگر یعنی اس کو واپس اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا. اگر واپس نہیں کرنا چاہتا ہے تو اسی صورت میں اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے اس کو کہ اب میں نے تم کو طلاق دے دیا. لیکن اگر یہ کہہ کر کے دوبارہ پھر اس بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو حرام کر کے تم اس کے پاس پھر دوبارہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو، تو آپ کو ایک کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اسی کو زہار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی میں اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا، اس واقعے کی طرف. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے. دوسرا سننا کیا ہے؟ دوسرا سننا امام ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ ایسا سننا جس سے تائید اور نصرت مراد ہو، کسی کی مدد کرنا مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے، یہ مراد ہو. تو اس کی دلیل میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ اننی معکما اسمع و ارا. یہ اللہ رب العالمین نے کس سے فرمایا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہ تم جاؤ موسیٰ کے پاس، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ کیسے تھا؟ اپنی تائید اور مدد سے، کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری تائید کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے. فرعون ظالم ہے لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اننی معکما، ہم تمہارے ساتھ ہیں تم دونوں کے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ معیت سے مدد، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری. ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں. اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. میں سن رہا ہوں، جو کچھ کہے گا وہ سنوں گا میں، اور جو کچھ کرے گا تمہارے ساتھ میں دیکھوں گا. میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں، میں تمہاری تائید اور نصرت کروں گا. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد. جی ہاں، یہ نہیں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے ان آیتوں کو لے کر کے. حالانکہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مدد سے ہمارے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، مصلحین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، اولیاء اور انبیاء کے ساتھ. یہ مراد ہے اس کا. اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے بارے میں سن رہا ہے. کوئی اللہ رب العالمین قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. اللہ کی ذات عرش پر، لیکن اس کے علم اور قدرت سے کوئی خالی نہیں ہے. تو معیت کا دو معنی ہوتا ہے. ایک معیت کا معنی مدد، یہ نیک لوگوں کے ساتھ یہ معنی مراد لے آتا ہے جو متقین ہیں، اہل ایمان ہیں. اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو علم ہے، سب دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ساری باتوں کو. اللہ تمہارے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے. اللہ کے علم اور اس کی پکڑ سے، اس کی قدرت سے تم بھاگ نہیں سکتے، باہر نہیں نکل سکتے. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد مراد ہے. ایسے ایک معنی یہ ہے کہ ایسا سننا جس کے اندر تہدید اور دھمکی ہو، ڈرانا مقصود ہو. ہاں، کہ میں سب جانتا ہوں، سب سنتا ہوں میں، تم جو کچھ بھی کرو. آدمی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اس طریقے سے بات ہے. میں نے سن لیا تمہاری بات، تم کہاں بچ کر کے جاؤ گے ہم سے. جیسے کوئی باپ کہے، باپ اپنے اولاد سے کہے، یا اس طریقے سے بادشاہ جو ہے رعایا سے کہے کہ میں سب سن رہا ہوں تمہاری بات، تم کیا کہہ رہے ہو، دھمکی آمیز میں الفاظ میں. تو یہ بھی مراد ہوتا ہے. اور یہاں مصنف نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ان لوگوں نے گمان کر رہا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو نہیں سن رہے ہیں. ہم سب سن رہے ہیں بھائی، ہر چیز کا ہمیں علم ہے، تمام چیزیں سن رہے ہیں. بلا رسلنا لدیہم یکتبون، ضرور ہمارے پیغمبر رسول جو فرشتے ہیں ہمارے، ان کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ جو باتیں کرتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو، گناہ کے لیے گناہ کرتے ہو، یا گناہ والی باتیں کرتے ہو، کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ ہم تمہاری باتوں کو نہیں سنتے ہیں؟ ہم سب سنتے ہیں. کہاں جاؤ گے تم؟ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کو جاننے والے اور سننے والے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ جیسا کہ مثلا یہ فرماتے ہیں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دھمکی دینا مراد ہے اور تہدید دینا مراد ہے. یہ اس سے مراد ہے. تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سمیع کا معنی ہم نے سنا کہ سمیع کا ایک معنی قبول کرنے والا دعاؤں کو، یہ سننے کے بعد ہوتا ہے، اور دوسرا معنی کہ آوازوں کو سننے والا. تو اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز پر قادر ہے،
ہمارے پاس جو سننے کی طاقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اللہ عرش پر ہے اور عرش سے اللہ رب العالمین ہماری ہر بات کو، ہر چیز کو سنتا ہے۔ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، مکمل ایمان، پختہ عقیدہ، یقین جازم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر بات کو سننے والا۔ دوسرا نام کیا؟ البصیر۔ البصیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا۔ البصیر کا ایک معنی تو ہی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا، اور دوسرا معنی یہ جاننے والا۔ دو معنی ہے البصیر کا۔ دیکھنے والا، انسان جو عمل کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ پوشیدہ انسان کام کرتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ایک تو لوگوں کے سامنے انسان کوئی کام کرتا وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ ایک پوشیدہ خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں کوئی کام کرتا اسے بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ جو چیزیں پوشیدہ ہیں، پوشیدہ چیزوں کا ادراک رکھنے والا، جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو ایک معنی دیکھنے والا اور ایک معنی علیم، جاننے والا، کہ جو دیکھتا ہے گویا کہ اس بات کو جانتا بھی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو دیکھ لیا کوئی کام کرتے ہوئے تو گویا کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تو اس کا لازمی معنی نکل جاتا، سمجھ لیجئے کہ البصیر کا جاننے والا۔ تو البصیر دیکھنے والا اور جاننے والا دونوں معنی پر مراد ہے۔ اس طریقے سے اللہ آگے فرماتا تو یہاں پر دو نام، السمیع اور بصیر، اور دو صفت سننے اور دیکھنے کی۔ اس کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سنا تو ہمارے نبی نے اپنے انگوٹھے کو اپنے کان پر رکھ لیا، انگوٹھے کو اپنے کان پر، اور جو انگوٹھے کے قریب انگلی تھی اس کو اپنے آنکھ پر رکھ لیا۔ اس طریقے سے یعنی یہ کیا اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ اشارہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے کیا نام ہے کان ہیں، نہیں، اس کی طرف اشارہ نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا مقصد تھا سننے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جیسے ہم لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن ہمارے سننے میں اللہ کے سننے میں فرق ہے۔ وہ یقول، پھر انہوں نے کیا کہا، ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سنا، یقرؤھا، کہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وہ یدع اصبعیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ رہے تھے، انگلیوں کو، دونوں انگلیوں کو، انگوٹھا کہاں پر؟ کان پر، اور یہ انگلی انگوٹھے کے قریب ہے، شہادت والی انگلی۔ کون سی انگلی؟ شہادت والی انگلی۔ کہاں رکھے؟ آنکھ پر۔ یعنی آنکھ سے کیا مراد تھا؟ دیکھنا، اللہ کی آنکھیں ہیں، اور کان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں آتا حدیثوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، لہذا ہم اس کو ثابت نہیں مانتے، اور اسے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی زبان بھی ہوتی، انسان بات نہیں کر پاتا۔ کتنے انسان ہیں گونگے ہیں، زبان ہے ان کے پاس لیکن بات نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کو گونگا بنا دیا، زبان کو بولنے کی طاقت نہیں دی۔ چوپاؤں کے پاس بھی زبان ہے، کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ تو زبان ہونا بولنا کی دلیل نہیں کہ آپ کے پاس زبان جو ہے بولنے کے لیے زبان چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں نبوت سے پہلے مکہ کے اندر ان پتھروں کو جانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ تو کیا پتھر کے اندر زبان آ گئی تھی جیسے ہماری زبان ہے؟ نہیں، اللہ ان کو طاقت دی بولنے کی، جیسے اللہ نے ہماری زبان کو طاقت دی بولنے کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کی ٹہنی لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بن گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو کھجور کی ٹہنی روتی تھی، اس سے آواز آتی تھی۔ جیسے کھانا جب پکاتے ہیں آپ ڈگچی میں اور چاول پکتا ہے تو کھش کھش کی آواز آتی ہے، اس سے آواز آتی تھی رونے کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپکی دیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ یہ سب ہمارے نبی کے لیے معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو کیا اس لکڑی کے اندر اللہ نے زبان پیدا کر دی تھی بولنے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے اس کو طاقت دی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کے دن ہماری زبان پر تالا لگ جائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، یہ انگلیاں، یہ پیٹھ، یہ پیٹ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ قیامت کے دن بولیں گے، کیونکہ زبان بھی کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی، آخرت میں گوشت کے دیگر ٹکڑوں کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زبان کو بولنے کی دنیا میں طاقت دی، اللہ قیامت کے دن اس پر مہر لگا دے گا، زبان نہیں بولے گی۔ ہمارے ہاتھ، پاؤں
جو ہم نے گناہ کیا ہے سب ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے، ہمارے خلاف بولیں گے جی، کہ ہاتھ سے یہ گناہ کیا، آنکھ سے یہ کیا، اور پیٹ کے اندر حرام کھایا، ہاتھ پاؤں کو حرام کاموں کے لیے استعمال کیا، یہ سب گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبان پر پابندی لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا نام ہے، بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کلام کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زبان نہیں ہے، ہم نہیں مانتے زبان۔ سننے کے لیے کان کا ہونا بھی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ کیسے سنتا؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے، سننے والا، لیکن کیسے سنتا اللہ رب العالمین بہتر جانتا، ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کان، اگر کوئی کان مانتا ہے غلط کرتا ہے، وہ کان کا ثبوت نہیں، اس لیے ہم کان نہیں مانتے، لیکن سننا مانتے۔ آنکھ کا ثبوت اس لیے آنکھ مانتے۔ اللہ کلام کرتا ہے، زبان نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، اس لیے ہم زبان نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العالمین تمہیں جس چیزوں کی نصیحت کرتا ہے وہ بہتر چیزیں ہیں۔ اللہ تمہیں بہتر چیزوں کی نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کی ساری نصیحت کیا ہے؟ بہتر ہی بہتر ہے۔ اللہ نے دین پر عمل کرنے کی نصیحت کی، امانتوں کو ادا کرنے کی اللہ نے نصیحت کی، عدل و انصاف کرنے کی اللہ نے نصیحت کی، توحید پر قائم رہنے کی اللہ نے نصیحت کی، ایمان کی نصیحت کی، آخرت پر ایمان کی، پورے قرآن پر، پورے دین پر ایمان لانے کی نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا ہوگی؟ اچھی ہے۔ جیسے ایک نبی نصیحت کرتا، اچھی چیز کی نصیحت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں بہتر چیز کی نصیحت کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی نصیحت کی، وہ حدیث بڑی مشہور ہے نا، حضرت ارباد بن ساریہ والی حدیث کہ وَأَذَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن بڑی پر اثر نصیحت کی، آنکھیں بہہ گئیں، داڑھیاں تر ہو گئیں، دل رونے لگے، دہل گئے دل، اتنی آپ نے پر اثر نصیحت فرمائی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی نصیحت کرتے تھے، اخلاق کی، ایمان کی، توحید پر قائم رہنے کی، عمل پیرا ہونے کی، دین پر استقامت کی، اختلافات سے بچنے کی، بدعات سے بچنے کی، اور اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی، ان تمام چیزوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ لوگوں کو یاد دلائے، نصیحت کیجیے، کیونکہ نصیحت لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے بھی نصیحت کیا تھا نا اپنے بیٹے کو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے کیا کہا اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے؟ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان بڑے حکیم تھے، حکمت والے تھے، دانائی والے تھے، بہت اچھا شعور رکھنے والے تھے۔ وہ حکیم نہیں تھے جو ہمارے یہاں دواؤں والا حکیم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لقمان علیہ السلام کو لوگ دواؤں والا حکیم مانتے، کہتے ہیں وہ چلتے تھے، جڑی بوٹیاں بولتی تھی میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ یہ حکمت اللہ نے ان کے تعلق سے نہیں بیان کیا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے جو انسان اپنی آخرت کو سنبھال لے، توحید پر قائم رہے، نبی کی سنت پر قائم رہے، شرک سے انسان دوری اختیار کرے، بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کرے، دین پر قائم رہے، استقامت اختیار کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، ماں باپ کی اطاعت کرے، خدمت کرے، اور اس طریقے سے نماز قائم کرے، معروف کا حکم دے، منکر سے لوگوں کو روکے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ ساری حکمت کی بات ہے، یہی حکمت کی بات ہے اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان سے بیان کیا۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے میرے بھائیو۔ انسان دنیا میں حکیم ہو جائے لیکن اللہ ہی کو بھول جائے، اللہ ہی کو یاد نہ رکھے، وہ حکیم نہیں، وہ جاہل ہے، وہ اس کے پاس کوئی حکمت نہیں ہے، دنیا کی حکمت سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا۔ سب سے بڑی حکمت یہ کہ انسان اپنے رب کو جان لے، اپنے رب کو پہچان لے، رب کو راضی اور رب کو خوش کر لے۔ سب سے بڑی حکمت یہی ہے، رب راضی ہو جائے اس کا، یہ سب سے بڑی جو ہے حکمت کی بات ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اس شرک کو، ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں بھی بچوں کو اس کی نصیحت کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، آج کے دور میں خاص طور سے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی، توحید کی، سنت کی، استقامت کی وصیت کرتے رہیں، شرک اور بدعات، خرافات، گناہوں سے دور رہنے کی ان کو وصیت اور نصیحت کرتے رہے۔ تو حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی تھی
لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ اکیلا اور خالق اور مالک ہے، وہی معبود حقیقی، لہذا اللہ کی بات کرنا، اس کے بعد میں شریک نہ، کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو انہوں نے بھی نصیحت کی، تو اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ رب العالمین سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ثابت ہوئے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان دونوں ناموں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے جاننے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم رکھنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، دو مثال میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں۔ اگر انسان کا پکا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہماری باتوں کو سننے والا ہے، تو انسان دو کام کرے گا صرف۔ ایک کام تو یہ کرے گا کہ اللہ کی وہ انہی چیزوں کو کرے گا جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ زبان کو ان جگہوں میں ان چیزوں کے لیے استعمال کرے گا جن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، بھلائی کا حکم دے گا، لوگوں کو منکر سے روکے گا، بہتر باتوں کی وصیت اور نصیحت کرے گا، خیر کے کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان ہے، وہ کیا کہ بھلی بات کہ ورنہ خاموش رہے، خیر کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے گا۔ جہاں حکم دیا گیا ہے، اللہ کا حکم، نبی کا حکم، ان کے لیے انسان اپنی زبان کو استعمال کرے گا۔ پہلی بات ہو گئی۔ نمبر دو، ان چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ زبان سے شرکیہ بات نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغل خوری نہیں کرے گا، جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے ہماری بات۔ ایسی بات کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھلی بات کہے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے، ان چیزوں سے، ان باتوں سے انسان دور رہے گا۔ تو اگر انسان کا، ہمارا اور آپ کا یقینی معنوں میں اللہ کے اس نام پر ایمان اور یقینی طور پر عقیدہ ہو جائے، تو انسان اپنی زبان کو غلط جگہ نہیں استعمال کرے گا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ، اور نعمت کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے، لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے خیر کی باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ انسان سچ بولتا، اللہ تعالیٰ کے اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرے گا، غلط جگہوں سے دور رکھے گا۔ اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ ہوگا پختہ کہ اللہ کا نام ہے البصیر، اللہ دیکھنے والا، وہی عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نماز پڑھے گا، خیر کے کام کرے گا، بھلائی کے کاموں میں آگے رہے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، وہ کام و اعمال و عبادات جو مطلوب ہے انسان اس کو کرے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ اس طریقے پر جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، صحیح طریقے سے انجام دے گا۔ وہ بدعات اور خرافات نہیں کرے گا، اور ایسے ہی کہ بس کھانا پوری نہیں کرے گا کہ ایک رکعت کے اندر 4 رکعت، 1 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ لے، 2 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ لے انسان۔ بڑی جلد بازی کے ساتھ خشوع و خضوع نہیں، اور اس طریقے سے ارکان اور جو واجبات ہیں ان تمام چیزوں پر عمل نہیں، بس انسان کھانا پوری کر رہا ہے اور جلد بازی میں جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رکوع کے بعد برابر کھڑے نہیں ہوتے، سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دیکھا میں نے اسی مسجد کے اندر دیکھا، کتنی بار نصیحت کی گئی لوگوں کو، رکوع کے بعد برابر سر نہیں اٹھائیں گے، فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں گے، سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد بیٹھیں گے نہیں، صرف منڈی سر اٹھائیں گے، پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں گے، یا بیٹھیں گے وہ تو اتنا معمولی، فوراً سجدے کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا برابر ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ انسان برابر کھڑا ہی نہیں ہوتا، سجدے کے اندر چلا گیا، اور سجدے کے بعد برابر بیٹھتا نہیں، رکوع کے اندر چلا گیا۔ اور کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے۔ جو سجدوں کے درمیان دعا آتی ہے
اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وجبرنی ورزقنی، یہ دعا پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہی نہیں، سر اٹھا کر کے دوبارہ سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اللہ کے اس ایمان پر ایمان کی کمی کا نتیجہ۔ کہتے تو ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان ہو جائے کہ اللہ دیکھنے والا ہے تو انسان عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے گا۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ انسان برائیوں سے دور رہے گا، برے کام نہیں کرے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا حساب دینا ہے، اللہ کی کیا پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں اللہ رب العالمین سے۔ جان اللہ دیکھ رہا ہے جو گناہ کر رہے ہو، اگرچہ تنہائی میں کرو، تاریکی میں کر رہے ہو، رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کر رہے ہو، کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے نا، یہ مثال سمجھانے کے لیے، تو پیٹ کے اندر کیا ہے سب کچھ اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آ جاتا ہے؟ سب دیکھ لیتا ہے۔ جو پردہ ہے سب حائل ہو جاتا ہے، اندر کی چیز اس کو نظر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اور ہمارے اعمال کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ سات آسمان، یہ زمین، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پردہ، اللہ کے لیے پردہ نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنا، تاریکی میں، اندھیری رات میں اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کچھ بات کہتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو درس میں سوتا بھی اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ درس میں سو رہے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو۔ جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو دیکھتا ہے کہ درس میں سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تمام چیزوں کو اللہ کا ادراک رہتا ہے، تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ جی ہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ سمیع اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز میرے بھائیوں مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دو پیارے نام السمیع اور البصیر، اگر اسی پر ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری اصلاح ہو جائے گی، انسان برائیوں سے دور رہے گا، نیک اعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عبادات پر قائم رکھے، اللہ توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔